غربت اور غریبی، کیا یہ غریب ہونا یا غربت یہ اللہ کی دین ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ بہت لوگ امیر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں۔ غربت کو لے کر کے اسلام کا کیا فلسفہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہوگا جس پہ آپ بہت زیادہ باتیں نہیں سنے ہوں گے، کہیں بھی آپ کو چیزیں نہیں ملی ہوں گی، میں اس سے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھو، غریب ہونا اور امیر ہونا قسمت سے زیادہ اپنے کرموں کا یہ پھل ہے۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ دیکھو، قرآن کے اندر اللہ نے بالکل صاف کہہ دیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کو محنت کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آپ کو تقدیر کے بھروسے بیٹھ جانا ہے یا پھر آپ کو اپنی محنت جاری رکھنا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر کیا ہے، ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب بھی سروے ہوتا ہے یہ چیز پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ دو وجہ سب سے پہلے، ایک تو ہماری لیک آف نالج، اسلامک نالج۔ ہمارے پاس جو اسلامک نالج ہے وہ کیسے آتا ہے؟ وہ بس تقریروں سے آتا ہے نا، کہیں کوئی تقریر کرتے ہیں، کہیں مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہی سن کر کے وہی ہم اسلامک نالج لیتے ہیں نا۔ اسلامک نالج یعنی قرآن کا نالج، قرآن کی میننگ، قرآن کیا کہتا ہے، یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر کہاں سے آتی ہیں؟ خود سے محنت کر کے بہت تھوڑے سے لوگ ہی ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ اب میں کہوں گا آپ آج جاؤ قرآن نکالو اور اس کی آیت کو پڑھو، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اس کے اندر آپ دیکھو گے بہت صاف اللہ نے کہہ دیا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اٹھتے ہو، فجر کی نماز پڑھتے ہو، پورے دن آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنا زندگی کا ٹارگیٹ کیا بناتے ہو؟ اگر آپ کو لگتا ہے بس میں اتنا کر لوں کہ کھا پی لوں تو کھا پی لو گے، پھر آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلا پاؤ گے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا پاؤ گے، اپنی زندگی آپ خوشحال نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد دوستوں ایک پوائنٹ اور میں دیتا ہوں آج آپ کو، قرآن کا فلسفہ۔ قرآن میں آپ بہت زیادہ پڑھا ہوگا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ دنیا کا ایک واحد ایسا ریلیجین ہے، ایک ایسا دھرم ہے اسلام، جس نے نماز کے ساتھ ساتھ بزنس اور پیسے کی بھی بات کی ہے۔ اب دیکھو، زکوٰۃ اللہ نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھو، مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایک پارٹ جو قرآن کا ایک حصے کو ہم نے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس پہ خوب باتیں ہوئی، خوب محنت ہوئی، بہت بڑا تبلیغی مرکز بنایا، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام، گشت ہر مسجد پہ گھر گھر جا کے دروازہ پیٹ پیٹ کر کے لے کے آتے ہیں، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی کا دوسرا پارٹ ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے بھی کچھ شرط ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے اور مال پورے سال آپ کے پاس رہنا چاہیے، اس کے بعد 2.5% ہے زکوٰۃ۔ اس کے اندر فطرت دیکھو اللہ نے کیا رکھا، آپ کے پاس پورے سال مال اتنے مقدار میں ہونا چاہیے۔ اٹ مینس یہاں پر یہ اللہ نے بتا دیا کہ مسلمان کو غریب نہیں ہونا ہے اور ایک دن کے لیے امیر بھی نہیں ہونا ہے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے امیر نہیں ہونا ہے، پورے سال آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بنو۔ کہیں بھی قرآن میں اس طرح سے نہیں آیا زکوٰۃ لینے والے بنو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے بنو۔ اب زکوٰۃ دینے والے بنو گے جب آپ کے پاس مال ہوگا، پیسہ ہوگا، مال پورے سال آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس اتنی ملکیت ہوگی کہ آپ اس میں 2.5% زکوٰۃ دو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، قرآن میں یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ لوگوں کے مال سے صدقہ لو۔ اب یہاں پر صدقے کی بھی بات ہے کہ آپ جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ صدقے بھی دیتے رہو۔ بہت کم جگہ ایسا آیا ہوا ہے کہ کہا جائے کہ آپ صدقہ لو، آپ زکوٰۃ لو، صرف دینے کی۔ غریبی کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، اسلام میں ایسا کہیں نہیں آیا تھا کہ آپ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہہ دو کہ ہماری قسمت میں ایسا ہی تھا۔ قسمت کو دوست دینا یہ ہمارا اپنا جرم ہے، اسلام کا یہ فلسفہ نہیں ہے کہ ہم قسمت کو دوست دیں اور یہ بول کر بیٹھ جائیں کہ ہم غریب ہیں اور یہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری قسمت میں۔ تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی ہر آیت کو بہت ڈیپ میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ دو آیتوں کو اگر آپ پڑھو گے، اس کی میننگ، اس کی تفسیر، اس کے پیچھے کا فلسفہ، تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو یہی تھی، جو مسلمانوں کے اندر بہت غریبی ہے، تو اس غریبی سے کیسے نکلا جائے۔ غریبی کیا ہماری قسمت، ہمارے تقدیر میں ہے یا پھر یہ ہمارے اپنے کارنامے؟ دوسری چیز، اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ بھی قرآن سے ہی ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا جو
پہلی آیت جو آئی تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں پر بھی تعلیم، تو اس کا سولوشن یہ نکلا کہ آپ کے اندر، آپ کے گھر کے بچے کے پاس تعلیم ہونا چاہیے۔ تعلیم ہوگی تو آپ غریبی سے نکلو گے، غریبی سے نکلو گے آپ کے پاس پیسے ہوں گے، پیسے ہوں گے تو آپ زکوٰۃ دے سکو گے، زکوٰۃ دے سکو گے تو پھر وہ لوگ جو سماج میں غریب ہوں گے وہ اوپر اٹھ سکیں گے۔ یہ پورا قرآن کا ایک فلسفہ ہے، قرآن کا ایک نظریہ ہے۔ قرآن کس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور آپ نے قرآن کو کس طرح سے لیا، یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو دوستو آج کا میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو، چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹا سا پیغام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ کوشش کرو، کچھ وقت نکالو، جتنی محنت ہم نے تبلیغ پر اور نماز کے لیے کیا اتنی محنت ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے ہر پارٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا سولوشن ہمارا نکل سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔